تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. سیریس ایشو ہے, جیسا ہم نے کل بھی اس کو ڈسکس کیا, کوٹ رادا کشن کے ایشو کو, قصور کے ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. اس حوالے سے اب کافی ڈیٹیل سے نیوز بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے اوپر آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نمائندے کو بھی لیں جو وہاں پہ موجود تھے, جنہوں نے اسٹوری کو کور بھی کیا. لیکن اس سے قبل سر میں نے ایک اور ایلیمنٹ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. آج ایک خبر ہے گجرات میں, اور ایک سب انسپیکٹر ہیں, ان کے پاس ایک شخص جو تھا وہ کسی اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا, کسی اور فرقے سے ضرور تعلق رکھتا تھا. ان کے متعلق یہ کنفرم نیوز ہے کہ ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور خود پریزنٹ کر دیا اپنے آپ کو پولیس کے سامنے. اس کی ایک جو ایک اور ریپلیکا اسی قسم کا ہے وہ میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں, جو قادری صاحب ہیں جو جیل میں موجود ہے, وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا. تو پاکستان کے ہاں کیا اس ادارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ بہت جلد ہمیں ایک ایسا ادارہ چاہیے ہوگا جو صرف بلاسفیمی کے حوالے سے لوگوں کو انٹیروگیٹ کرے, جس کے اندر خود بھی تھوڑی سی ٹالرنس ہو؟ دیکھیں جی, پہلے میں قصور کے واقعے پہ بات کر لوں جی. ہمارے ہاں آج ایک تفصیلی سٹوری بھی چھپی ہے, لیکن میں نے پھر اس کا فالو اپ کے طور پر بات چیت کی ہے. جو مختلف رپورٹس آئی ہیں ان کو بھی دیکھا ہے. دیکھیں جو چینل پہ رپورٹ آئی ہیں ان کو بھی قریب سے مشاہدہ کیا ہے, جو وہاں ہمارے لوگ ہیں ان سے بھی بات کی ہے. صاحب جو ہمارے نمائندہ ہیں سجاد انصاری صاحب وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کوٹرا کے. جی سجاد انصاری صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک چیز بہت ہی خوفناک جو مجھے نظر آتی ہے, جس کے بارے میں بعض چینلز نے بھی اشارہ کیا اور آج ہماری رپورٹ میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ جب یہ مار پیٹ ہو رہی تھی ان کو میاں بیوی کو آگ میں جلانے سے پیشتر مجمع نے ان کو بہت بری طرح سے زدوکوب کیا, اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ باہر ہی مر چکے تھے اور ان کی لاشوں کو اندر پھینک دیا گیا. اور اس وقت پولیس موقع پر موجود تھی لیکن پولیس وہاں سے فرار ہو گئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور لوگ جو تھے بہت غصے میں تھے, ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے تھے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا ان اطلاعات میں کوئی صداقت ہے؟ جی ایسے ہی ہے کہ یہ پولیس کی تعداد ہے صرف 5 چوکی انچارج جو ہے نا وہ وہاں پہ گیا اور 4 ملازم تھے اس کے وہاں پہ. تو گاؤں کے لوگ وہ جو 500-600 کے قریب تھے. تو انہوں نے ان کو شمع کو شہزاد کو کمرے میں بند کر دیا تھا. یہ جو مشتل افراد ہیں یہ چھت کے اوپر چلے گئے اور وہاں پہ جا کے نا چھت کو کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے جی. تو اس کے بعد جب انہوں نے اسے پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں دے دو ہم لے جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کمرہ جو ہے نا جو یہ ہے تھے بڑا مالک انہوں نے کمرہ کھولا. جب یہ باہر آئے ہیں تو پیچھے سے پھر کسی نے نعرہ لگایا, آواز دی ہے, تو اس سے پولیس والے 5 تھے, وہ 500-600 سے زیادہ لوگ تھے وہاں پہ جمع. انہوں نے پھر پولیس والوں کو بھی مارا ہے اور ان کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں میں جو ہے نا اپنا عورت وہ سنا ہے کہ وہ زندہ تھی, لیکن مرد جو ہے نا شہزاد وہ جو ہے نا زخموں کی تاب میں لاتے ہوئے پہلے فوت ہو چکا تھا, لیکن عورت کو زندہ جو ہے نا بٹی میں ڈالا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ 5 ماہ کی حاملہ بھی تھی. اچھا سجاد بخاری صاحب, اس سے قبل یہ پرووک کس نے کیا معاملہ, کس طرح سے یہ بات شروع ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ اس میں مسجد کا بنیادی رول تھا, تو کیا کردار رہا؟ سر یہ اصل میں کام جی آواز کٹ. سجاد صاحب بتائیے, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں, آپ کیجیے بات. جی واقعہ یہ تھا, یہ جو جی یہ جو ہاں جی یہ جو بڑا مالک ہے نا گجر, اس کے بڑے پہ یہ کام کرتے تھے شہزاد اور شمع. انہوں تقریباً کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب نہ پیسے ان سے لیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ جو بھی کوئی معاملہ بنتا تھا کہیں بھی جانے کے لیے ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. اگر ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ چلے جائیں گے تو ہمارے پیسے جو مارے جائیں گے, یہ پیسے ہمیں ملیں گے نہیں ہے. تو اس بات کو جو ہے نا وہ کوئی اور رنگ دینے کے لیے انہوں نے اپنے کوئی کرندے جن افواہ پہلی کسی نے مقدس اور آگ کی بے رونتی کی ہے, اور صبح فجر کے وقت مسجد میں اعلان کروائے کہ جو ہے نا یہ ان دونوں نے مقدس اوراق جو ہے نا ان کو جلایا ہے. تو اس پر تمام جو ہے نا دیہاتی 3-4 جو گاؤں آس پاس ہیں سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ.
اور جو وہاں پہ آ کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے. یہ فرمائیے ذرا اس کی وضاحت کریں کہ جب انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا ہے تو کیا اس وقت پولیس بے خبر تھی؟ اس اعلان سے پولیس کو پتہ نہیں چلا وہ بھاری مقدار میں بھاری تعداد میں وہاں لوگ بھیج سکتی تھی کہ وہاں ہنگامہ ہونے والا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صرف 5 پولیس کے افراد بھیجے جو ظاہر ہے کہ کسی بھی مجمع کو قابو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے؟ جی اس وقت پولیس سرکار موجود نہیں تھے، بس اطلاع ملی ہے تو وہ ادھر گئے ہیں، نفری ان کے پاس نہیں تھی. 10 محرم کا دن تھا تو اس لیے پولیس سرکار نے 1 گھنٹے کے بعد جو ہے نا پولیس وہاں پہ روکی ہے. پھر اس کے بعد جو ایس پی انویسٹیگیشن وہاں پہ پہنچے ہیں، ڈی پی او پہنچے ہیں، ڈی سی او جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے جلا دیا اس کے بعد یہ سارے پہنچے ہیں ادھر. بہت شکریہ جی. صاحب آپ نے ساری گفتگو تو سن لی، تو اس کو اب ہم سم اپ کیسے کریں؟ یہ تو معاملہ تو نظر آ رہا ہے کہ 2 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹینڈنسی شروع ہوئی ہے پاکستان میں خود ایک مسلمان اور گناہگار مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم سب مسلمان ہیں، بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ واقعی قرآن پاک کے اور آپ کو جلایا جائے. واقعی کوئی شخص جو ہے توہین آمیز الفاظ ادا کرے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو اور میڈیا کو خاص طور پر اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے اور اس فضا کو پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ متعلقہ ملزموں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کریں اور وہاں کوئی مقدمہ ان پہ چلایا جائے جس میں ان کو صفائی کا موقع دیا جائے. دیکھیں اس سے پہلے گجرانوالہ میں واقعہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے ڈسکا میں واقعہ ہو چکا ہے، اس سے پہلے خانیوال میں واقعہ ہو چکا ہے. یہ طرز عمل کہ آپ از خود مجمع جو ہے یا موب جو ہے اس کو یہ اجازت دے کہ وہ لوگوں کی تکا بوٹی کر دے یا گھروں کو جلا دے یا لوگوں کو مار دے، کسی بھی مہذب معاشرے میں اور خود اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی کو صفائی کا موقع دیے بغیر اس کو آخری سزا دے دیں. لیکن جیسے یہ بتائیے اس سلسلے میں جو لوگ بقیہ جرائم میں شامل تھے ان کا کوئی فالو اپ ہے؟ مثال کے طور پہ ایک پوری بستی جلا دی جاتی ہے لاہور کے قریب میں، اسی طرح سے فیصل آباد کے قریب اسی قسم کا واقعہ ہوتا ہے بے شمار جگہوں پہ. لیکن جو لوگ اس اقدام کو کرتے ہیں ان کے متعلق کبھی میڈیا میں یہ رپورٹ یا کبھی حکومت نے کہا ہو دیکھیے ان لوگوں نے یہ جرم کیا تھا اور یہ ان کو سزا ملی ہے، اس لیے لوگوں کے ہاتھ کھلے ہیں، آپ کسی کو بھی توہین مذہب کا ملزم ٹھہرا کے اس کے خلاف کارروائی کرتے؟ جی میری اپنی تجویز ہے کہ حکومت یا تو کوئی کمیشن بنائے جس میں علماء بھی ہوں اور قانون دان بھی ہوں اور بار کے لوگ بھی ہوں اور سابق ججز بھی ہوں، کیونکہ وہ ان معاملات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس میں کیا لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ادارہ موجود ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جس کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کبھی میں نے کوئی خبر پڑھی ہے ایک اخبار نویس کی حیثیت سے تو وہ فریولس ایشوز، فریولس کا لفظ میں یوز کروں گا، غیر حقیقی باتوں پر وہ بڑے بڑے فتوے جاری کرتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور اس میں اللہ ماشاءاللہ ہمارے طاہر اشرفی جیسے لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں خود بڑی سنگین الزامات لگائے جاتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی صفائی دیں اور پھر میں اور مولانا جیسے پروگرام کیا کریں. بات یہ ہے کہ ایک شخص پر خود الزام ہے کہ وہ شراب پی کے اپنے پروگرام میں آ جاتا ہے اور ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو پھر ان کو قوم کے سامنے اور اللہ کے حضور بھی معافی مانگنی چاہیے اور اگر یہ واقعہ غلط ہے تو اس کو اس کی غلطی ثابت کرنی چاہیے. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو آپ دیکھیں کہ اس کے نزدیک شادی کی اجازت لینا اور دوسری شادی کی یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. جب کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل میں قادری صاحب نے جو سلمان تاثیر صاحب کو جنہوں نے قتل کیا تھا اشتعال میں آ کر مذہبی معاملے پر انہوں نے از خود وہاں لوگوں کو
आमादा किया और उन्होंने एक और कत्ल कर दिया, गैंग बना लिया एक तरह। तो अब उससे भी बड़ा आगे बढ़कर एक वाकया होता है और वो गुजरात में है कि पुलिस के इंस्पेक्टर ने खुद ये कानून को अपने हाथ में लेकर, अगर पुलिस इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिएगा वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि इन्होंने तौहीन रसालत की है, तौहीन सहाबा की है, तो फिर उनको चाहिए, वो तो खुद कानून से वाकिफ हैं, उनको चाहिए कि उनका तगड़ा मजबूत केस करवा के उनको कानून के इदारों के सपोर्ट करें। लगता है कि इसके लिए अलग सेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी ये देखे कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि उलमा, कानून दानों और रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल, खासतौर पर रिटायर्ड सेशन जजों को, जिस लेवल पे एक तो हम हर चीज में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ले आते हैं, माफ कीजिएगा उनसे कहीं ज्यादा इन मामलात पर जो सेशन लेवल है उसमें ट्रायल कोर्ट होता है और उसमें पहले फैसला होता है। लेकिन साहब एक पॉइंट मैं जरूर चाहता हूं इस पे बात सर, जब भी इसके ऊपर 295C के हवाले से कोई बात होती है तो हमारे सारी मजहबी जमातें जो है वो बात करने को तैयार नहीं होती, वो आपकी दलील सुनने को तैयार नहीं होती, वो इस कानून के हवाले से कहते हैं जी हम तो मुल्क भर में आग लगा देंगे अगर इसको तब्दील किया गया। इसके ऊपर नहीं, मैं ये समझता हूं, मैं उनसे दस्त बदस्ता दरखास्त करता हूं उलमाए कराम से कि माफ कीजिएगा अगर इसी तरह से कल को उनमें से किसी को पकड़ लिया जाए और एक मजमा जमा कर दिया जाए एक दीनी मदरसे के बाहर जो 2000-4000 लोगों को पर मुश्तमिल हो और वो कहें जी कि हमने मौलवी साहब को ये करते हुए देखा है, तो उनको सफाई का मौका दिए बगैर उनको पत्थर मार मार कर मार दिया